بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بمزہ کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اینکر اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اینکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس VA بول رہا ہوں، اینکر نے لہجہ بدل کر کہا۔ V13 بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس باس، 3 ایکریمی جن میں سے ایک عورت اور 2 مرد شامل ہیں لارڈ جوزف سے ملنے آئے۔ اس کے بعد لارڈ جوزف ان تینوں کے ساتھ اپنی کار میں چلے گئے۔ یہ ایکریمی اپنی کار میں تھے جبکہ لارڈ جوزف اپنی کار میں، اور ابھی ڈرائیور واپس آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ لارڈ جوزف ان تینوں ایکریمیوں کو ایک خفیہ راستے سے لارڈ لاکسن کے محل میں لے گئے ہیں، اور پھر کافی دیر بعد اس ایکریمی عورت نے واپس آ کر اس ڈرائیور سے کہا کہ لارڈ جوزف کا حکم ہے کہ وہ واپس چلا جائے اور لارڈ جوزف ابھی یہیں رہیں گے، اور پھر ڈرائیور واپس آ گیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو اینکر نے منہ بنا لیا۔ تو اس رپورٹ میں کیا خاص بات ہے؟ لارڈ جوزف لارڈ لاکسن کی بیٹی ارما کا منگیتر ہے، اور پہلے بھی وہ اس خفیہ راستے سے آتا جاتا رہتا ہے۔ باس، اس بار وہ 3 ایکریمی بھی لارڈ جوزف کے ساتھ گئے ہیں، حالانکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لارڈ جوزف کسی اجنبی کو اس خفیہ راستے سے لے گئے ہوں۔ لارڈ جوزف انتہائی ذمہ دار نوجوان ہیں، ظاہر ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ انہیں ساتھ لے گیا ہوگا۔ ہمیں کسی کے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے، سمجھے؟ اینکر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس غصے سے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ نان سینس، خواہ مخواہ کی قرید میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے لوگ، اینکر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس VA بول رہا ہوں۔ V6 بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس باس، پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں ایک اطلاع ملی ہے کہ وہ ایک سفید رنگ کی جدید ماڈل کی کار میں موجود ہیں اور ایکریمی میک اپ میں ہیں، اور باس یہ کار لارڈ لاکسن کے محل کے عقب میں واقع کی پارکنگ میں موجود ہے، لیکن اس میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایکریمی پارک میں کہیں نظر آ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ انہیں شاید اطلاع مل گئی ہے جس کی بنا پر وہ کار کو وہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ایکریمی پاکستانی ایجنٹ ہیں؟ باس، اسٹار کلب کے مینیجر جبرالٹ کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ اس کے تعلقات پاکستان سیکرٹ سروس سے ہیں، اور وہ سیکرٹ سروس کے لیے یہاں مخبری کا کام کرتا ہے، جس پر اس جبرالٹ کے نمبر 2 سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتا دیا کہ پچھلے دنوں جبرالٹ نے اپنی ہی کمپنی اسٹار پراپرٹی سنڈیکیٹ کے ذریعے ایک کوٹھی اور کار پاکستان سے آنے والی کال کی بنیاد پر الاٹ کی تھی۔ یہ کوٹھی گرین کالونی کی کوٹھی نمبر 12A تھی۔ جب اس کوٹھی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کوٹھی خالی تھی، لیکن اس کی اندرونی چیکنگ سے پتہ چلا کہ وہاں بہرحال لوگ رہ رہے ہیں۔ ان کا سامان بھی موجود تھا۔ ان کا سامان چیک کیا گیا تو اس میں میک اپ کا جدید ترین سامان بھی موجود تھا، جس کے بعد ادھر ادھر سے معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہاں سے رہنے والے 3 ایکریمی ہیں، جن میں ایک عورت اور 2 مرد ہیں، اور پھر ساتھ والی کوٹھی کے ایک ڈرائیور سے اس کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ بھی معلوم ہو گیا، جس پر اس کار کی تلاش شروع ہو گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس کار میں 3 ایکریمی افراد کو دیکھا گیا ہے، اور پھر یہ اطلاع ملی کہ یہ کار لارڈ جوزف کے محل کے قریب بھی دیکھی گئی تھی۔ بہرحال آخری اطلاع بھی یہی ملی ہے کہ یہ کار لارڈ لاکسن کے محل کے عقب میں موجود پارک کے باہر مخصوص پارکنگ میں موجود ہے اور کافی دیر سے خالی ہے۔ دوسری طرف سے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کراتا ہوں، اینکر نے کہا، اور کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں تیزی سے بجنے لگ گئی تھیں، کیونکہ V13 کی رپورٹ اور اب V6 کی رپورٹ کے بعد اس بات میں بہرحال وزن پیدا ہو گیا تھا کہ لارڈ جوزف کے ساتھ جو 3 ایکریمی محل کے اندر گئے ہیں وہ پاکستانی ایجنٹ ہو سکتے ہیں، اور ان پاکستانی ایجنٹوں کا اس طرح لاہور کے محل میں داخل ہونا اس کے نزدیک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ اس لیے اس نے فوری طور پر ایکشن میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ایکشن میں آنے سے پہلے وہ لارڈ لاکسن سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ لارڈ لاکسن مینشن، اینکر بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے فوراً بات کراؤ۔ ہولڈ کریں۔ ہیلو۔ یس، اینکر نے کہا۔
لارڈ لاکسن صاحب مس ارما کے پاس گئے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیں، کیونکہ وہاں فون کرنا منع ہے۔ نہیں، میں بعد میں خود ہی بات کر لوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ریسیور کیڈل پر رکھا اور سائڈ پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، سب سیکشن کے انچارج ڈینی سے بات کراؤ۔ یس سر۔ ہیلو چیف، میں ڈینی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈینی، پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں اطلاع مل گئی ہے۔ ان کی تعداد 3 ہے اور وہ ایکریمی میک اپ میں ہیں۔ 2 مرد ہیں اور 1 عورت، اور وہ لارڈ جوزف کو ساتھ لے کر لارڈ لاکسن کے محل کے عقبی طرف والے خفیہ راستے سے داخل ہو کر مس ارما کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور لارڈ صاحب کو بھی شاید وہاں بلا لیا گیا ہے، اور لارڈ صاحب بھی اس وقت وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کسی بھی انداز میں لارڈ لاکسن کو وہاں بلا لیا ہے، اور لارڈ صاحب بہرحال دیباس کے اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ اپنے سیکشن کو لے کر فوراً لارڈ لاکسن کے محل پہنچو، اسے ہر طرف سے گھیرنا ہے اور پھر اندر داخل ہو جاؤ۔ کسی قسم کی رکاوٹ برداشت مت کرنا، یہ فیبن سوسائٹی کی بقا کا سوال ہے۔ اگر لارڈ لاکسن زندہ بازیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر ان کی قربانی بھی سوسائٹی کے لیے ضروری ہو تو تم نے جھجکنا نہیں، لیکن ان پاکستانی ایجنٹوں کو ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے، اینکر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈینی نے اپنی مخصوص تیز رفتاری کی وجہ سے دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کا بھی انتظار نہ کیا تھا۔ اس نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، ایک دوسری نسوانی آواز سنائی دی۔ سیکیورٹی انچارج گراہم سے بات کراؤ۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ گراہم بول رہا ہوں باس، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گراہم، میری طرف سے دوسری اطلاع ملنے تک دی ہیڈ کوارٹر کو ریڈ الرٹ کر دو۔ پاکستانی ایجنٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں حملہ کر دیں۔ ان کی تعداد صرف 3 ہے، 2 مرد اور 1 عورت۔ میں نے ڈینی کو ان کی ہلاکت کا حکم دے دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں ختم کر دے گا، لیکن تم نے بہرحال الرٹ رہنا ہے، اینکر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو اینکر نے ریسیور کیڈل پر رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ لارڈ لاکسن کی آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا تھا۔ اسی لمحے ارما بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ تم ارما، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈیڈی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تم جا کر لارڈ جوزف کے ڈرائیور کو واپس بھیج دو۔ عمران کی ان باتوں میں دخل دینے کی بجائے ساتھ کھڑی صالحہ سے کہا تو صالحہ نے چونک کر سر ہلا دیا اور پھر تیزی سے خوابگاہ کی طرف کھلنے والے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ لارڈ لاکسن نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ لارڈ لاکسن، تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ اسرائیلی حکام کی سرپرستی میں آ کر اور پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کے باوجود تم اور تمہاری سوسائٹی کامیاب رہے گی؟ جب تک تمہاری یہ سوسائٹی گریٹ لینڈ کی نظام حکومت کے خلاف کام کرتی رہی، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اب تم نے پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان کو ہلاک کرنے کا جو مشن دیباس کو دینے کا ارادہ کیا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بیٹی اور تمہاری یہ سوسائٹی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم کون ہو اور یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی سوسائٹی اور کیسا مشن؟ میرا نام علی عمران ہے اور یہ نام یقیناً اب تم جانتے ہوگے۔ تم نے اپنے محل میں ہر آدمی کا داخلہ بند کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم محفوظ ہو، لیکن ہم لارڈ جوزف کے ذریعے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اب اگر تم اپنی بیٹی اور اپنی زندگی چاہتے ہو تو دیباس کے بارے میں تفصیل بتا دو کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ میں تو دیباس کو نہیں جانتا، آسکر جانتا ہوگا، وہی سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے۔ میں نے اخبار پڑھ لیا ہے کہ آسکر اور بلیک دونوں کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ میری آسکر اور بلیک سے کیا بات ہوئی ہے، اور تم نے ان دونوں کو اس لیے کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک کر دیا کہ بلیک بہرحال گریٹ لینڈ کی سرکاری ایجنسی کا آدمی تھا۔ عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے صالحہ واپس آ گئی۔ وہ واپس چلا گیا ہے، صالحہ نے اندر آ کر کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تم سب کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ آسکر اپنے ایک دوست کے ساتھ کار حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے، اور بس۔ لارڈ لاکسن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر اپنی بیٹی کا حشر دیکھو، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار لیکن پتلا سا خنجر نکالا اور صالحہ کی طرف بڑھا دیا۔ ارما کی ایک آنکھ نکال دو۔ یس سر، صالحہ نے سرسری لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایمان کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ ارما بے اختیار خوف کی شدت سے چیخنے لگی، لیکن صالحہ خنجر ہاتھ میں پکڑے انتہائی جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔
اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ رک جاؤ پلیز، فار گاڈ سیک رک جاؤ، یک لخت لارڈ لاکسن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ بولو، بتاؤ، ورنہ دیباس کا ہیڈ کوارٹر اسٹار لینڈ میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں واقعی اپنی بیٹی کی زندہ دیکھنا پسند نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، لارڈ لاکسن نے کانپتے ہوئے کہا۔ مجھے آسکر بتا چکا ہے کہ دیباس گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں ہے۔ اس نے غلط بات کی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نکال دو اس کی آنکھ۔ رک جاؤ، آخری بار میں اپنی ساتھی کو روک رہا ہوں، اور یہ تو صرف ایک آنکھ ہے۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کاٹا جا سکتا ہے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر صالحہ کو روکتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ارما خوف کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ یہاں دارالحکومت میں ہی ہے، اس کا چیف اینکر ہے، لیکن مجھے اس کے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی اصول کے تحت میں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری اینکر سے بات چیت کس طرح ہوتی ہے؟ انتہائی اہم ترین بات ہو تو وہ فون کر لیتا ہے، ورنہ ایسی کالنگ نہیں ہوتی۔ طویل طریقہ کار ہے اس تک پیغام پہنچانے کا۔ کیا تمہیں واقعی اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، اسے کچھ مت کہو، میں درست کہہ رہا ہوں۔ یہ خنجر مجھے دو، عمران نے صالحہ سے کہا تو صالحہ نے خنجر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم فیبن سوسائٹی کے چیئرمین ہو، اس لیے تکلیف بھی تمہیں ہی پہنچنی چاہیے۔ یہ لڑکی بے گناہ ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھما تو کمرہ لارڈ لاکسن کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ ابھی لارڈ لاکسن کی چیخ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور لارڈ کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپنے لگ گیا تھا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا، لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے دوبارہ صوفے پر گر پڑتا۔ اب تم خود بخود سب کچھ بتا دو گے، عمران نے خنجر کو لارڈ کی قیمتی لباس سے صاف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ لارڈ کے منہ سے مسلسل ہلکی چیخیں نکل رہی تھیں، اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح سے بگڑ گیا تھا، لیکن عمران نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں خنجر کو دوبارہ کوٹ کی اندرونی مخصوص جیب میں ڈالا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے سرے سے کوئی جلدی ہی نہ ہو۔ خنجر جیب میں ڈال کر عمران نے ایک ہاتھ لارڈ لاکسن کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلی کے ضرب اس نے لارڈ کی پیشانی پر ابھر آنے والی موٹی سی رگ پر ماری، تو لارڈ کا جسم اس طرح تڑپنے لگا جیسے پانی سے نکلنے والی مچھلی تڑپتی ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا، اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بولو، کہاں ہے دیباس کا ہیڈ کوارٹر؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری ضرب لگا دی، اور اس ضرب کے بعد تو لارڈ لاکسن کی حالت واقعی انتہائی خستہ ہو گئی تھی۔ اوریگا ہوٹل کے سامنے سرخ پتھروں کی عمارت میں لارڈ لاکسن کے منہ سے لاشعوری انداز میں الفاظ نکلنے لگے تھے۔ پوری تفصیل بتاؤ، وہاں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ کتنے آدمی موجود ہوتے ہیں؟ اور وہاں کس قسم کے حفاظتی اقدامات ہیں؟ عمران نے پوچھا تو لارڈ لاکسن نے واقعی اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ چل پڑی ہو، اور پھر جیسے جیسے وہ تفصیل بتاتا جا رہا تھا، عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ جو کچھ لارڈ بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو یہ ہیڈ کوارٹر دنیا کا محفوظ ترین ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس قدر انتظامات تو شاید دنیا کی کسی بڑی سے بڑی لیبارٹری میں بھی نہ کیے جاتے ہوں گے۔ عمران نے اس سے چند مزید سوال کیے اور اس کے ساتھ ہی اینکر سے مخصوص نمبر بھی پوچھ لیے۔ اسی لمحے راہداری والا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو عمران اور صالحہ دونوں بے اختیار چونک پڑیں۔ باس، باہر سے تیز فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی فوج نے محل پر حملہ کر دیا ہو۔ اوہ، اینکر کو معلوم ہو گیا ہوگا اور اس نے حملہ کر دیا ہوگا، وہ انتہائی تیزی سے کام کرتا ہے۔ عمران نے یک لخت جیب سے مشین پستل نکالا اور دوسرے لمحے گولیاں لارڈ لاکسن کے سینے میں گھستی چلی گئیں۔ آؤ، ہمیں فوری یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے وہ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سرنگ نما راہداری میں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ باس، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پورے محل کو گھیرے میں لے رکھا ہو۔ ہاں، لیکن اب اندر رہنا بھی حماقت ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں آخری دیوار کے سامنے پہنچ گئے۔ ماسک اتار دو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حلیے بھی ان تک پہنچ چکے ہوں، اور اب ہم نے نہ ہی وہ کار استعمال کرنی ہے اور نہ ہی اس کوٹھی پر واپس جانا ہے، بلکہ تینوں علیحدہ ہو کر نیشنل پارک پہنچیں گے، سمجھے؟ اور پوری طرح محتاط رہنا، اگر کوئی رکاوٹ ہو تو فائرنگ سے بھی دریغ نہ کرنا، عمران نے کہا تو ٹائیگر اور صالحہ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر انہوں نے ماسک اتار دیے۔ کیونکہ گریٹ لینڈ کے باشندوں کے میک اپ کے اوپر انہوں نے ماسک میک اپ کیا ہوا تھا، اس لیے ماسک اترتے ہی وہ اب گریٹ لینڈ کے باشندے نظر آنے لگ گئے تھے۔ پھر عمران نے وہ دیوار کھولی اور سر باہر نکال کر ادھر ادھر جھانکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے صالحہ اور ٹائیگر بھی باہر آ گئے۔
وہاں ارد گرد کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، لیکن وہ بہرحال محتاط انداز میں علیحدہ علیحدہ سمتوں میں درختوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔